नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, हमारा सिलसिला चल रहा है सोहबत के बारे में। तो ये ज़ाहिर है कि हमारा सबसे बड़ा माखज़ और सबसे बड़े असबात हमारे असहाबा कराम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी हैं। तो मैं आज आपके सामने हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह मक्का के लिए वादी मराव ज़हरान में अपने खैमे गाड़ दिए। फ़तह मक्का से एक दिन कबल तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ दिनों पहले एक ख्वाब देखा था, आपसे अर्ज़ करने की इजाज़त है। आपने फरमाया, सुनाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपना ख्वाब सुनाया। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी ताबीर में इरशाद फरमाया कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, इसका मतलब यह है कि कुरैश की ताकत ख़त्म हो चुकी है, कुरैश ख़त्म हो गए हैं। मैं तुझे एक बात कहता हूँ कि अगर अबू सुफियान आपको मिले तो उसको कत्ल नहीं करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह बात कबूल करके अपने खैमे में चले गए। कुछ वक़्त के बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुजाहिदों को बुलाया कि आप जाएं, ये एक बस्ती है अराक, ये मराव ज़हरान के साथ उस तरफ करीब है, कोई दूर नहीं है इतना। आप जाएं, अबू सुफियान उधर आया हुआ है, आप उसको पकड़ के मेरे पास लाएं। देखो, ये निगाह नबूवत का कमाल। देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चल रहा है, फिर रहा है। तो मुजाहिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जब अराक में पहुँचे तो देखा वाकई अबू सुफियान अपने दो दोस्तों हकीम बिन हज़ाम और बदील के साथ वहाँ मौजूद हैं। सहाबा कराम ने उन्हें एमरजेंसी में ऐसा समझ लें पकड़ा और सीधा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ला रहे थे। तो रास्ते में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले। उन्होंने अपने अमान में इन्हें ले लिया और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किए। वो बातें कुछ लंबी सी हैं, लेकिन मैं टू दी पॉइंट क्योंकि हज़रत अबू सुफियान के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब खैमे में हज़रत अबू सुफियान तशरीफ़ लाए अपने दो दोस्तों के साथ, तो अबू सुफियान तो सरदार थे, बात तो उन्हीं की थी सारी। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आते ही फरमाया कि वक़्त नहीं आया, आप कलमा पढ़ें। तो हज़रत अबू सुफियान ने अच्छे अच्छे कलमात कहे, या रसूलल्लाह, आप पर कुर्बान, आप बहुत मेहरबान हैं, आप रऊफ़ और रहीम हैं, आपने हमारे साथ बहुत एहसान किया, ये वो। तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से कुछ मोहलत मांगता हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, ठीक है, आप जाएँ, सुबह मेरे पास आ जाएँ। हज़रत अबू सुफियान को अपने खैमे में ले गए। सुबह नमाज के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू सुफियान को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखते ही फरमाया, क्या वक़्त नहीं आया कि आप कलमा पढ़ लें, मुसलमान हो जाएं। अबू सुफियान ने फिर वही बातें करना शुरू की कि मुझे कुछ अभी शक है, कुछ मेरे शकूक हैं, इसलिए मेरा ख्याल नहीं है, आप मुझे मोहलत दें। इसी असना में हज़रत अब्बास बोल पड़े कि अबू सुफियान, या कलमा पढ़ो या आपका सर उड़ा दिया जाएगा। अबू सुफियान घबरा कर पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दे दी। तो बाकी बहुत आप लोगों को इल्म है, तारीख़ इस्लाम है। मक्का फ़तह हो गया। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ दिनों बाद एक रोज़ अपने मुजाहिदों, अपने सरफरोशों के साथ मुसल्लह सैकड़ों मुजाहिदीन के साथ मक्का के एक रास्ते से जा रहे थे। तो मान अबू सुफियान कोई किसी काम के लिए कहीं गया हुआ था। तो वापसी पे जब अबू सुफियान करीब आए तो देखा कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, सहाबा कराम हैं। तो
اس کے دل میں خیال آیا کہ افسوس کہ جس طرح کہ محمد نے اتنے سپاہی بنائے، دوست بنائے، میں کیوں نہ دوبارہ سٹرگل کروں، کوشش کروں کہ اتنے دوست بنا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ قتال کروں۔ جو ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آگے بڑھے، اپنا ہاتھ مبارک ابو سفیان کے دل پر، ابو سفیان کے سینے پر ضرب کی طرح لگایا اور فرمایا اذن یخزیک اللہ، ابو سفیان اگر آپ نے ایسے کیا تو آپ کو دوبارہ اللہ کریم ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ابو سفیان ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو دل میں ایک بات کہی تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو فوراً پاؤں میں گر پڑے، دست بوسی کی، عرض کیا کہ حضور مجھے تو علم نہیں تھا کہ آپ اتنے اللہ کے قریب ہیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ کو ہمارے ظاہر و باطن کا علم ہے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس بکواس سے جو میرے دل میں آیا تھا، اور میں اللہ سے مغفرت اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ تو اسی وقت انہوں نے دل و جان سے اس وقت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ حضرت ابو سفیان اس دن فتح مکہ کے بعد صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہوئے۔ پہلے اس کے تحفظات تھے، اس کے دل میں کچھ شکوک و شبہات تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا کمال تھا کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتہ بعد اتنا ابو سفیان چونکہ ساری زندگی اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لاوا ابلتا رہا، تو اس کا نکلنا اور نکالنا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی بار جب سامنے ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات نے جب انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیا، چہرے کا عکس جب منتقل ہو گیا، تو اس وقت ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کیمیا ساز اور ان کی صحبت کے کمالات ہیں۔ تو چند دنوں کے بعد غزوہ حنین واقع ہوا، آپ کو علم ہے، تاریخ اسلام ہے۔ تو غزوہ حنین میں جب بھگدڑ مچا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس خطرناک حالت میں صورتحال بہت بگڑ گئی، خراب حالات بن گئے۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا ایک لگام حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں اور ایک لگام حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا، یعنی کہ ابو سفیان اس مقام پہ پہنچ گئے کہ معتمد علیہ بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس پر بھروسہ کیا کہ آپ کو اپنے ساتھ رکھا، ابوبکر صدیق کی طرح اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو دوستو عرض یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا تعلق صحبت سے ہے۔ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے معذرت کے ساتھ کہ جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے دل کے حال کو معلوم کیا، میں ایک دن اپنے پیر و مرشد سلطان الفقراء حضرت خواجہ سید محمد گل بخش شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجدی المعروف بابا بنو والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں کوٹھدو میں بیٹھا ہوا تھا، بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ اتنے میں دو آدمی آئے، ایک شیو تھا، دوسری کی داڑھی تھی، تو آ کر بیٹھ گئے، آتے ہی دستبوسی کی اور بیٹھ گئے۔ آپ نے خیریت پوچھی تو سناٹا چھایا ہوا تھا ہر طرف، یہ بھی بیٹھ گئے۔ تو ہمارے مرشد کریم جب خاموش ہوتے تھے تو مراقبے میں چلے جاتے تھے، سر جھکاتے تھے۔ تو جو ہی ایک سیکنڈ گزرے تو حضرت صاحب نے اپنا سر مبارک اٹھایا، وہ جو نئے آدمی آئے ہوئے تھے داڑھی والا، اس کی طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ کہہ دو کامل ہے، کہہ دو کامل ہے۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، وہ آدمی فوراً آگے بڑھا اور آپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا کہ حضور مجھے اپنے بیعت کریں، اپنے سلسلے میں داخل کریں، مجھے بیعت فرما۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بڑی خوشی سے بیعت کیا، سلسلے میں داخل کیا۔ خیر ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا، وہ شاید آگے عصر کی نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھ لی۔ میں سامنے چونکہ بیٹھا تھا، یہ ایسا معاملہ ہوا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو جب یہ لوگ جانے لگے دونوں، میں ان کے ساتھ دروازے سے باہر نکلا، میں نے اس سے پوچھا، وہ سوئی صاحب تھے، مولوی صاحب سے، کہ کیا ہوا کہ آپ بیٹھ گئے؟ تو اچانک حضرت صاحب نے فرمایا کہ کہہ دو کہ کامل ہے۔ تو کیا اس میں کیا حکمت، کیا راز تھی؟ تو اس نے کہا کہ شیر احمد، میں اور یہ آدمی دونوں ہم چلے اس لیے میرا خیال تھا کہ میں پیر صاحب کا، آپ کے پیر صاحب کا مرید ہو جاؤں،
جب میں سامنے آیا بیٹھ گیا تو میرے دل میں اچانک ہی خیال آیا، معلوم نہیں کہ امام کا مرید اگر بن رہا ہوں تو یہ کامل ہے کہ ناقص ہے۔ نفس شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ معلوم نہیں کہ حضرت صاحب کامل ہیں کہ ناقص ہیں۔ 2-3 مرتبہ جب میرے دل میں یہ بات آ گئی تو حضرت صاحب میرے دل کی بات بھانپ گئے، گرفت کی، فرمایا کہہ دو کامل ہے، بس ختم۔ میری تصدیق ہوگی کہ ان کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تو معاملہ ایسے بنا، پھر میں جو ہے نا سہم گیا، اور میں نے جا کر جو ہے نا آپ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کے پیر صاحب کے جو ہے نا دست دیے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولیاء امت کو بھی یہ فضیلت، یہ شان عطا کیا ہے کہ وہ دوسرے کے دل کی بات کو بھانپ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کے بھی کئی واقعات ہیں ایسے، اولیاء کرام کے ہزاروں واقعات ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس ایسے نہیں ہوتا۔ تزکیہ نفس ایسی نگاہوں سے، ایسی توجہ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے جو دوسرے پر توجہ کرنے سے اس کی کائنات بدل دے، اس کی دنیا بدل دے، اس کو مزکا کر دے، اس کو صاف کر دے۔ اور جو ذکیم، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب لوگوں کو صاف پاکیزہ کر دیتا ہے۔ تو جو پاکیزہ ہو گیا، قرآن کریم کی دوسری آیت ہے قد افلح من تزکا، وہ نجات، دونوں جہانوں میں وہ نجات پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جو پاک ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دوست پیدا کیے، ایسے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں کہ جو اس مقام پہ پہنچے، خود بھی پہنچے اور دوسروں کو بھی اس مقام تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کریم ہمارے یہ الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماوے۔ اور باقی آئندہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔